بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہر کمزور طاقتور پر بھروسہ کر لیتا ہے، ہر محتاج غنی مالدار پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور ایک بچہ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کرتا ہے، ان کی طاقت پر، ان کے سپورٹ پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ایمان والا ہونے کے ناطے ہمیں کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقت و قوت والا ہے، قہر و غلبے والا ہے، سب سے عظیم ہے وہ۔ اور ہم دیکھیں بھی قرآن پاک میں بے شمار آیتوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید آئی ہے۔ توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اسباب کو اور تدبیر کو اختیار کرنا اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا، یعنی اسباب اور تدبیر اختیار کرتے ہوئے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا جائے، اور اللہ عز و جل کو اپنے تمام معاملات سپرد کر دیے جائیں کہ ہم اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، پلاننگ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے اپنی پلاننگ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پلاننگ کر لیں اور ہمیں اپنی پلاننگ پر ہی بھروسہ ہو۔ ہم نے پلاننگ کر لی، اسٹریٹجی بنا لی، اپنا بزنس کو پلان کر لیا، اپنے ہدف کو، اپنے گول کو پانے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے ہم نے پلاننگ کر لی، اور ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ ہم اپنے گول کو اچیو کر کے رہیں گے، ہم اپنے مقصد کو پا کر رہیں گے، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب تو اختیار کریں، پلاننگ تو کریں، پلاننگ کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کارساز ہے، کارساز حقیقی ہے، جو ساری دنیا کے کام کو بنانے والا ہے، اللہ عز و جل، اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں اس کا حکم ہے، ویسے ہی حدیث پاک میں بھی توکل کرنے کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ اللہ عز و جل پر کیسے توکل کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ عز و جل پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے نا، ویسے ہی توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ عز و جل تمہیں ضرور روزی دے گا۔ کیسے روزی دے گا؟ جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، توکل کرنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، حدیث پاک میں اس کی تاکید آئی ہے اس طریقے پر کہ جیسے توکل کرنے کا حق ہے ویسے ہی توکل کرو، اور اس کی مثال بھی دے دی ہے کہ پرندوں جیسا توکل کرو، جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو رزق پتہ نہیں ہے کہ ان کا رزق ایگزیکٹ کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ تو ہمیں توکل بھی کرنا ہے اور محنت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے اور توکل کر لیا کہ اللہ نے ہمارے رزق کا وعدہ کیا ہے تو وہ آسمان سے ہمارے گھر میں نازل ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم بھی دیا ہے، سورہ جمعہ میں ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تو تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، پھیل جاؤ زمین میں۔ یعنی اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کا رزق تلاش کرو، کوشش کرو اور بھروسہ بھی کرو۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور محنت بھی، کوشش بھی کرنی ہے، تبھی اللہ عز و جل ہمیں رزق دے گا۔ ہم صرف توکل کر کے ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور توکل ہمیں کیسے کرنا ہے؟ ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں اور توکل کروں اللہ پر، یا اپنے اونٹ کو کھول دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ کیونکہ اونٹ تو مال ہے نا، ایک تو وہ خود مال ہے اور وہ خود مال کمانے کا ذریعہ بھی ہے، بہت بڑی پونجی ہے اونٹ۔ اسی لیے اونٹ کی مثال دی اس زمانے میں کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھول کر اللہ پر بھروسہ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھ دو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔
ہے نا؟ ایسا نہیں کہ اونٹ کو تم کھول دو گے تو اونٹ تو اونٹ ہے، وہ تو چلا جائے گا، تو مال ضائع ہو جائے گا، مال برباد ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے مال کو برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیں، ہمیں اس مال کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ یہ توکل کا بہت بڑا درس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ اور توکل کی مثال ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو بہت بڑی مثال نظر آتی ہے۔ ہجرت کی شب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی، یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ دشمن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے غار کے گفا کے منہ پر آ کر کھڑا ہو گیا تو انہیں لگا ایسا کہ اگر ان میں سے کوئی ہمیں نیچے دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا وہ۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دوست کو تسلی دی، کہا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، تو دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور قرآن پاک میں آیا بھی ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ آپ کو پیاس لگی ہے، میں نے آپ کو 2 گلاس پانی دیا، آپ نے 1 گلاس 2 گلاس پانی پی لیا، اب تیسری بار بھی میں نے آپ کو 1 گلاس پانی دے دیا تو آپ نے کہا نہیں بس۔ عموماً عام طور سے جو پیاسے ہوتے ہیں 2 گلاس میں ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے وہ عافیت میں ہو جاتے ہیں، انسان کو وہ 2 گلاس پانی کافی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ عز و جل بھی کافی ہوتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن کب کافی ہوتا ہے؟ جب بندہ توکل کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کریں، کامل توکل کریں۔ ہم دنیا میں رزق حاصل کریں، ہم دنیا میں جاب کریں، بزنس کریں اور بہت سارے کام کریں رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ عز و جل پر مکمل ہونا چاہیے۔ جب بھروسہ مکمل ہوگا تبھی اللہ عز و جل کی مدد آئے گی، اللہ عز و جل کافی ہوگا۔ اگر بھروسہ ہی مکمل نہیں ہوگا تو ہم دنیاوی پلاننگ ہماری ناکام ہو جائے گی، ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے تو ہم ڈرتے ہیں۔ ہم صرف کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں صرف اپنی پلاننگ پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی اسٹریٹجیز پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہاں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کے وہاں کیا مقدر ہے، اللہ کے وہاں کیا لکھا ہے آپ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے وہاں ہمارے لیے بہتر حکم ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کام بھی کریں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اس سے زیادہ اپنی محنت سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا تو یہ کام ہمارا مکمل ہو جائے گا، ہم صحیح طریقے سے یہ کام کر لیں گے۔ اور رزق کی بات یہ ہے کہ جو رزق انسان کے مقدر میں ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ آپ ایک اور مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ انسان کے سائے کی طرح ہے۔ اگر انسان سائے کے پیچھے بھاگے گا تو سایہ اور آگے بھاگ جائے گا، لیکن جب انسان سائے کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو سایہ خود آپ کے پیچھے آئے گا۔ تو ایسے ہی آپ کو رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، کوشش تو ضرور کرنی ہے، اسباب تو اختیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، لیکن اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ جتنا حصے میں ہے وہ آ کر رہے گا، آپ پیچھے نہیں بھاگے گا تو وہ آپ کے پیچھے آئے گا آپ کے سائے کی طرح۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی
کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارے اور توکل اختیار کرے، یہ بہت بڑی دولت ہے جس سے بہت سارے کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے فرمایا توکل ہی تو کل ہے، یعنی توکل ہم نے کر لیا تو ہر طرح کی پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تدبیر کو اس خالق کائنات کے سپرد کر دیں، ہم اپنی پلاننگ کو اللہ کے سپرد کر دیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم آرام میں ہو جائیں گے، ہم راحتوں میں ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی پلاننگ کو، اپنی تدبیر کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اپنی پلاننگ پر ہم نے خود بھروسہ کر لیا، تو یقیناً ہم کہیں نہ کہیں پریشان ہوں گے، کہیں نہ کہیں مصیبتیں گھر جائیں گی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں پیش آئیں ان میں ہمیں اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں سکون والی زندگی گزاریں گے، ہم دنیا میں ڈریں گے نہیں کسی سے، کیونکہ ایک مومن بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں اللہ پر بھروسہ ہو کہ اللہ کے وہاں جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا تو انشاءاللہ اس کے حق میں بہتری ہوگا اور اللہ عز و جل کا اپنے بندوں پر ضرور فضل ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان توکل کا جو درس ہے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، ہم خود بھی اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں اور اپنے دوست احباب اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی تاکید کریں کہ ہمیں مکمل بھروسہ کرنا ہے اللہ عز و جل پر۔ جب ہم نے اللہ کو یاد کر لیا ہے اپنے کام میں، اپنے اسباب میں، اس پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے، تو انشاءاللہ اس کی مدد ضرور آئے گی اور ہمارا کام مکمل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔